محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده وزنا في تفضله جل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه فعال جميع الخلق بقدرته وبرهانه سيدا لا يزال حميدا لا يزال محمودا لا يزول مبدئا ومعيدا وكل امر اليه يعود ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين مولانا ابا مرتضى جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اما بعد قال امير المؤمنين عليه السلام يا عباد الله اوصيكم بتقوى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی کہ جس میں وہ بندگان خدا کو وصیت و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندگان خدا دیکھو کہ تم چاہے جتنی بلندیوں پر پہنچ جانا، تم چاہے جتنی اونچائیوں پر پہنچ جانا، چاہے تم کسی منزلت اور مرتبے پر پہنچ جانا، لیکن ایک چیز ہے جس کو تمہیں نہیں بھولنا ہے، وہ ہے تقوی الہی. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو بھی خدا عالم سے خوف زدہ رہتا ہے، جو بھی خدا عالم کی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ اس کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے اور ایسی جگہ سے راستہ فراہم کرتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اس کے امور میں آسانی کر دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فِي أَمْرِهِ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کہ جو بھی خدا عالم کا تقویٰ حاصل کرتا ہے، اس کے امر کو، اس کے معاملات کو، اس کے تمام مسائل کو خدا عالم آسان کر دیتا ہے. جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں غیب سے اس کے لیے وہ حل کراتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. بہت ساری آیات ہیں جو انسان کو، بندگان خدا کو تقوی الہی پر رہنے کے لیے آمادہ ہے. بس انسان کو تصور کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں انسان کو یہ پتا ہے، بندگان خدا کو یہ پتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، بندگان خدا کو یہ پتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، بندگان خدا کو یہ پتا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے، خمس نکالنا ہے، حج پر جانا ہے، ادباری کرنا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کو اس نے دل سے مان لیا ہے. پراپر اس کی تربیت کی گئی ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام جو ہے وہ تعلیم سے تربیت پہ توجہ دیتا ہے. پراپر ہماری تربیت کی گئی ہے. جیسے ہی جو ہے 8-10 سال کے 11 سال کے ہو جاتے ہیں، ویسے ہی جو ہے ہمیں ہمارے گھر کے حضور نماز کو پڑھنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم 11 سال کے ہو گئے ہو، 12 سال کے ہو گئے ہو، زیادہ دھیرے دھیرے نماز پڑھنا شروع کرو، جب تک بالغ ہوگا تمہیں اچھی طریقے سے نماز آ جائے گی. یہ تربیت نہیں تو اور کیا ہے. روزہ رکھنے کے لیے بھی یہی حال ہے کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے لیکن گھر کے بزرگوں کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی سے اس کو 1 روزہ 2 روزہ 3 روزہ پورے ماہ رمضان کے لیے دھیرے دھیرے اس کو عادت پڑے کہ کرنی کے روزے ہیں، دھیرے دھیرے عادت پڑے گی تو یہ جب بالغ ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے گا. لیکن جس چیز کی ہمارے بزرگوں نے تربیت کی ہے، ایک جو بہت بڑے عالم کا جملہ ہے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں بے خبر ہے. یعنی جس چیز کے بارے میں ہماری قوم کو بتایا گیا اس پہ عمل کیا ہے تو بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. جس چیز کی خبر ہوتی ہے اس پہ وہ عمل کرتے ہیں. نماز کے بارے میں ان کو خبر دی گئی، نماز پڑھنے لگے. روزے کے بارے میں خبر دی گئی، روزہ رکھنے لگے.
عزاداری کے بارے میں خبر دی گئی کہ عزاداری بہت عظیم عبادت ہے، عزاداری کرنا چاہیے، امام حسین کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے، شہدائے کربلا کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے بچے اور ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں یہ کیا کریں گی، پراپر عزاداری کر رہی ہیں، کیونکہ ان کو اس کی خبر دی گئی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو واجبات کی تو رغبت دلاتے ہیں لیکن محرمات سے بچنے کی رغبت نہیں دلاتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے تو واجبات کو زیادہ توجہ دیا، لیکن جبکہ واجبات کے ساتھ ساتھ محرمات سے بچنے کی بھی رغبت دلائی جانی چاہیے۔ جہاں پر ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بچوں کی تربیت کو بہت زیادہ اثر دیا ہے، بہت زیادہ زور دیا ہے کہ تربیت کیسے کرو، اور یہ نہیں کہ بچہ جب پیدا ہو جائے، جب تھوڑا 12 سال کا ہو جائے، 15 سال کا ہو جائے تب اس کی تربیت کرو، جبکہ جب سے تم ارادہ کر رہے ہو صاحب اولاد ہونے کا تب سے اس کی تربیت کرنا پڑے، کیونکہ تمہاری ذہن جو فکر چل رہی ہے یہ فکر تمہارے بچے کی عادات اور اطوار پر اثر انداز ہوگی۔ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے بارہ کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیسے دیکھیں کہ ہماری فکر بھی وہ ہمارے بچوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری یہ بیوی جو ہے اس نے گناہ کبیرہ انجام دیا ہے، اس بات پہ کہ میری بیوی نے گناہ کبیرہ کو انجام دیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ بھائی میں بھی بولا چٹا، میری بیوی بولے چٹی، لیکن یہ بچہ کالا ہے، بچہ کالا ہے۔ بھائی ماں باپ کے رنگ روپ کا جو ہے وہ بچے میں تو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دونوں کہنے کہ میں بولا چٹا ہوں، خوبصورت ہوں، میری بیوی بولی چٹی ہے، خوبصورت ہے، لیکن یہ بچہ کالا ہے، لہذا اس نے میرے ساتھ کیا کری، خیانت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر حد جاری کر دیں۔ رسول خدا نے اس کی بیوی کو بلایا اور بیوی کو بلانے کے بعد کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے بتایا بہت ہی مختصر جو کہ جمعہ ہوتا ہے وقت کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، تو اس عورت نے کہا کہ بھائی دیکھیے جس وقت ہم ایک دوسرے سے قربت حاصل کر رہے تھے اس وقت ہمارے گھر میں ایک حبشی غلام ہے، ایک حبشی غلام ہے، جس وقت ہم ایک قربت حاصل کر رہے تھے تو میرے ذہن میں اس کی صورت آ گئی تھی، میرے ذہن میں صورت آ گئی تھی، لہٰذا اس وقت صرف تصور کیا تھا اس عورت نے، لیکن اس تصور کا اس کے بچے میں کیا اثر پڑا کہ اس حبشی غلام کا تصور اس بچے کی رنگ و صورت پہ پڑا۔ تو تربیت کیا ہے؟ تربیت میں نے آپ کو نوٹ کیا کہ بچہ جب بڑا ہو جائے تب نہیں، بلکہ جب سے آپ صاحب اولاد ہونے کی یا ہم صاحب اولاد ہونے کی فکر کر رہے ہیں تب سے اس بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ باپ کو چاہیے کہ اپنی فکر صحیح رکھے، ماں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق و ادوار صحیح رکھے، تاکہ جو ہے وہ اس کا بچہ صحیح سے تربیت حاصل کر سکے۔ تو میں آپ کے سامنے کی جس چیز کی تربیت کی جاتی ہے ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے گھر کے بڑے تربیت کرتے ہیں، جس چیز کی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے تقوی کی بھی تربیت کریں، کیونکہ یہ اساس ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، کیونکہ ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ ہے امام المتقین، وہ ہے امام المتقین، تو امام المتقین ہے متقین کے امام، تو ہمیں ان کی امامت دینے کے لیے متقی تو کم سے کم بننا ہی پڑے گا۔ متقی بننے کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بہت زیادہ کوئی بیرن نہیں چلانے ہیں، بہت زیادہ کوئی محنت نہیں کرنی ہے، صاف سی بات ہے کہ گناہوں سے بچتے رہیں اور واجبات کو انجام دیتے رہیں۔ اچھا تقوی کے مرتبے ہیں، ایسا نہیں کہ تقوی ایک ہی چیز ہے، ایک تقوی وہ ہے جو عام جو آپ کے سامنے عرض کیا، ایک تقوی وہ ہے جو خاص ہوتا ہے۔ خاص کیا ہے کہ حرام سے بچ رہے ہیں، حرام کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مشکوک ہیں ان کے بارے میں علم نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بھی بچ رہے ہیں۔ جگہ خیر لوگ کھانا کھانے کا منہ ہوا اور دیکھا کہ ریسٹورینٹ ہے، وہ پتہ ہی چل رہا ہے کہ مسلمان کا غیر مسلمان کا ہے، لیکن جو آس پاس کے حالات ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان کا نہیں ہے، آس پاس کے جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان کا نہیں ہے، لیکن اب چونکہ انہوں نے محاذ آپ کو سنا تھا کہ زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دکھ رہا ہے سامنے، نام نہیں پتا چل رہا ہے، جا کے کھا لو،
لیکن مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ مشکوک سے بچنا ضروری ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، انسان کی رزق کے اوپر، اس کی انسان کی اولاد کے اوپر۔ تو دوسرے لیول کا جو افواہ کیا ہے کہ حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو شک والی چیزیں ہیں، جو مشتبہ جس میں شبہ آپ کو ہو جاتا ہے، اس سے بھی بچا جائے، اس سے بھی بچا۔ تیسرا مرحلہ طبقے کا یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ حرام سے بچ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ مشکوک سے بچ رہا ہے، بلکہ وہ چیزیں جو اس کے اوپر حلال کی گئی ہیں اس کو بھی انجام نہیں دے رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، امیر المومنین نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن اس حلال کے باوجود جب اس کو انجام نہیں دیتے ہیں، یہی تقوی کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور صرف امیر المومنین نہیں، اہل بیت الاسلام نہیں، بلکہ بہت سارے مراجع اعظام، بہت سارے علماء نے بھی اس تقوی کے اس مرحلے کو انجام دیا ہے۔ آیت اللہ سستانی کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب وہ اپنا علاج کرانے اپنے گھر سے باہر لندن گئے تھے اور جب لوٹ کر آئے ہیں تو ان کا ایک چاہنے والا تھا، انہوں نے کہا کہ سرکار آپ ایسے تو گھر سے باہر نکل نہیں پاتے ہیں، اب آپ لوٹ کر آئے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر میں ضیافت آپ کی کر دوں، دیر میں آپ کی ضیافت کر دوں۔ تو وہ اس کے گھر چلے گئے، چاہنے والے بھی وہ بھی آدمی خود کا۔ اب ظاہر کی بات ہے، اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا مستحیل ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے، کیا چاہیں گے اس کے سامنے رکھ دیں۔ بہرحال کیونکہ ہمیں چاہیے کہ جب کسی کی ضیافت کریں تو اس کی پسند کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہم جو پسند کرتے ہیں وہ بھی وہی کھاتا ہو، ضروری نہیں کہ ہم بریانی ہو، قورمہ اور اسٹو پسند کرتے ہیں، سامنے والا بھی کھاتا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ساری نعمتوں کے سامنے لگا دی لیکن اس نے تو وہی کھایا جو اس کو پسند تھا، کسی کو دال پسند تو دال رکھ کر کہ ہماری محنت کیا ہوگی، ضائع ہوگی۔ تو سستانی صاحب کے سامنے اس نے ناشتہ پیش کیا۔ ناشتے میں کیا ہے دیکھیں کہ کیسے نام کا بھی اثر ہے، کام کا بھی اثر ہے۔ علی سستانی نام ان کے سامنے ناشتہ پیش کیا گیا۔ ناشتے میں روٹی کے ساتھ ایک کریم، اس کو عربی میں کیمر بولتے ہیں، یعنی اصلی کریم۔ یہ جو کریم امول کریمیں ملتی ہے، کریم نہیں، دودھ کی بنائی ہوئی کریم، بلائی جس کو کہا جاتا ہے، وہ پیش کیا اور ساتھ میں ان کو مربع دیا، ساتھ میں ان کو مربع دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ صرف روٹی کی چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دی۔ اس نے کہا چاہے سرکار یہ بلائی آپ کے لے کر آئے ہیں، یہ بلائی بھی کھا لیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بلائی کھانے کے دل تو بہت چاہ رہا لیکن مجھے یاد نہیں آخری بار میں نے بلائی کب کھائی تھی، یاد نہیں آخری بار کہ میں نے بلائی کب کھائی، دل چاہ رہا ہے لیکن میں نہیں کھا سکتا۔ تو دیکھیں کہ کیا ہے کہ حلال ہے، بلائی ان کے لیے حرام نہیں ہے، حلال پیسے سے حلال جگہ پر بیٹھے ہوئے، لیکن تقوی کے اس مرتبے میں پہنچ چکے ہیں کہ حلال چیز کو بھی وہ انجام دینے سے نفس کو کیا کر رہے ہیں، پھر پیچھے لے کے آ رہے ہیں۔ نفس چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بلائی کس کو پسند نہیں ہوتی ہے، روٹی میں لگا کر بریڈ پہ لگا کر کھاتے ہیں، لیکن کیا ہوا، اپنے نفس کو مارا، اپنے ضمیر کو مارا کہ نہیں مجھے بلائی نہیں کھانی ہے۔ تو ایسے تربیت کی جاتی ہے، ویسے تربیت کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اپنے نفس کی تربیت کی ہے، بارہا میں مداری میں ذکر کر رہا ہوں، یہاں پر بھی اور جہاں بھی جا رہا ہوں، کہ جب نفس کی تربیت کی ہے ان کے اندر خوف خدا آیا۔ جب ان کے اندر خوف خدا آیا تو یہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، البتہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ جب خوف خدا آیا یہ نہیں ڈرتے کہ دیدے چاہے کتنی بڑی پاور آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تو کورونا کے زمانے میں پوپ فرانسس جو اس دنیا میں نہیں رہے وہ ملنے گئے، یعنی دنیا عیسائیت کی سب سے بڑی شخصیت، اس سے ملنے گئی، ان سے ملنے گئی، UN کے لوگ آتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی جو تنظیمیں جو ملے، لیکن کیا ہے کہ یہ 98 سال کی عمر، 98 سال کے پورے نہیں پہ صحیح سے زبان بھی نہیں چلتی ہے، لیکن خوف خدا کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، تقوی کے اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے زبان میں رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ تقویٰ کرایا آپ کے سامنے، بہت سے لوگوں نے تقوی کی تعریف یہ کر لی ہے کہ کچھ نہ ہونا یہ تقویٰ ہے، کچھ نہ ہونا کہنے کے بعد یہ تقویٰ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایک غلط کانسیپٹ یہ اختیار کر لیا کہ بوسیدہ سا لباس، بوسیدہ سا گھر، بوسیدہ سی گاڑی، بوسیدہ سے کپڑے، سب جو ہے وہ کیا ہے کہ بہت بڑے ظاہر ہے، بہت بڑے مستقبل ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہو، لیکن اس کو تقوی کا نام نہ دیا۔ اس کو ایک واقعہ اور آپ کے سامنے رکھوں، جن کا نام مرزا شیرازی ہے، ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔
یہ مرزا شیرازی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایران میں جس وقت برطانیہ کی حکومت تھی وہاں پر تمباکو نوشی کو حرام قرار دے دیا تھا. چلو سگریٹ پینا بہت سارے مواضع کے نزدیک جو ہے وہ کیا مکروہ ہے یا بہت لوگ مباح کہتے ہیں، لیکن انہوں نے برطانیہ کی حکومت کے دور میں تمباکو نوشی کو حرام قرار دے دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر برطانیہ یا برٹین جو ہے وہ کیا کر رہا تھا، تمباکو لا کے پیڑ بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا بزنس تھا سیگار کا، سگریٹ کا، ان چیزوں کا. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کل سے جو ہے کوئی وہ تمباکو نہیں پیے گا، نہیں کھائے گا مثال کے طور پر. تو لوگوں کا ان کے لوگوں پر ان کے فتوے کا اثر ہوا. جو لوگ چین اسموکر تھے، جو لوگ صبح شام جو ہے وہ کیا کر رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، حقہ پی رہے تھے، ان کے فتوے کی وجہ سے لوگوں نے سگریٹ پینا چھوڑ دی، لوگوں نے جو ہے حقہ پینا چھوڑ دیا. حال یہ ہے کہ ان کے فتوے کا اثر شاہ کے محل پر بھی ہوا. شاہ کی بیوی نے ان کے جو جناب شاہ تھے ان کا جو حقہ ہٹا کے پھینک دیتے کہ مرجع نے کہہ دیا ہے. کیوں؟ دیکھیں یہ میں نے آپ کے چھوٹا سا تعارف کرایا مرزا شیرازی کا. مرزا شیرازی جو بہت ہی بڑے عالم دین تھے، اس کے ساتھ بہت امیر شخصیت تھی. ان کے والد صاحب امیر رہے ہوں گے تو وراثت میں میرا ان کو مال و دولت ملی، بہت پیسہ تھا ان کے پاس. یہاں بات کے زمانے میں بولے تو وہ کروڑپتی آدمی تھے اپنے زمانے کے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات 70s کی. کروڑپتی آدمی تھے. ان کے ایک دوست تھے، وہ دوست سے ملنے جایا کرتے تھے. تو دو بیچارے ان کو پیسے لگا نہیں تھا. اور مرزا شیرازی پر ایسے ایک عصا، جیسے ہم پکڑے ہوئے عصا، اس وقت ان کے پاس عصا. علماء کی روش رہی ہے کہ کیونکہ عصا لے کر چلنا یہ سنت ہے، تو وہ سنت کو انجام دیتے. ان کے پاس عصا تھا، بہت ہی قیمتی عصا تھا. جو لوگوں کے پاس جن کا شوق ہوتا ہے تو شوق اچھے سے نبھاتے بھی، بہت ہی قیمتی عصا تھا ان کا وہ. تو اپنے دوست سے ملنے جایا کرتے تھے، اور جب ملتے تھے تو ان کو وہی تقوی کی دعوت اور ایمان کی دعوت کے ساتھ چیزیں. لیکن ملنے گئے تو ان کے دوست نے کہا کہ تم اتنے بڑے عالم دین ہو، تم اتنے بڑے مرجع ہو، تمہارے اوپر یہ زیب نہیں ملتا ہے، تم شاہانہ لباس پہنو، بہترین خبر پہنو، بہترین چیزیں پہنو، یہ تمہارا زیب نہیں ملتا ہے، لہٰذا تم سادہ لباس لا رہے ہو. میں نے کہا ذریعہ اثر دیتا ہوں کہ دوست کا، تو یہ تمہارے پاس شان نہیں ہے کہ تم جو ہے اتنے مرضہ ہو، مستعد ہو، تو ایک بڑی پوشیدہ لباس پہنا کرو. پھر انہوں نے ان کی بات کو سن لیا. سننے کے بعد جب یہ ان کے گھر گئے، انہوں نے اپنے دوست کو اپنے گھر میں بلایا. اپنے دوست کو اپنے گھر بلایا. جب گھر دے کر بہترین ہال اور بہترین صوفہ اور تعلیمیں رکھی ہوئی، اور جب گھر میں گھسے تو عصا انہوں نے دروازے کے پاس کیا. اس کے مرزا شیرازی کے دوست ان کا عصا کیوں کیا، میں نے غلط بتا دیا. تو وہ عصا انہوں نے دروازے کے پاس رکھ دیا. انہوں نے اپنے دوست کو سبق سکھانا چاہا. دوستی ہوتے شرارتیں ہوتی ہیں، دوست ہوتے ہیں آپ مل کر چھیڑتے ہیں. تو کیا ہوا، انہوں نے عصا دروازے پر رکھ دیا. انہوں نے مرزا شیرازی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کا عصا جو ہے وہ کہیں چھپا دو، ان کا عصا کہیں چھپا دو. غلام نے وہ عصا لیا اور کہیں ان کی نگاہوں سے اجھل کر دیا. باتیں چیزیں ہوئی، چائے ناشتہ ہوا. ابھی اب رخصت ہے، اجازت میں پیچھے میں کرتا ہوں. اب جب یہ چلنے لگے تو دیکھا کہ عصا غائب ہے. ابھی مرزا شیرازی نے کوئی عصا کہاں ہے کہ لے کر آئے تھے، کہ وہ پہلے کہ یہاں لے کر تو آئے تھے، لے کر آئے کہ نہیں رکھا ہوگا، کہ یہاں پر تو نہیں ہے، ڈھونڈو. وہ دوسری کونے میں، تیسرے کونے میں، دوسرے کمرے میں جانے کہاں ڈھونڈا ہے، لیکن عصا نہیں مل رہا ہے. اگر کہ شروعات میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا بنا رہتا ہے، شارٹ وہ جو ہے اوپر نہیں جاتا غصہ ان کا. لیکن جب دیر تاخیر ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، جو ابھی تک کام ڈاؤن تھا اور اس کا پارا جو ہے ہائی ہو رہا ہے. کہ مثال طور پر ہم گھر سے نکل لیں اور موبائل نہیں مل رہا ہمارا. شروع میں ہوتا ہے بیگم سے کہا، بہن سے کہا کہ دیکھو موبائل کہاں ہے، ڈرار میں ہے، سوفے پہ ہے، بستر پہ ہے، کہاں ہے. اب جیسے جیسے تاخیر ہو رہی ہے ویسے ویسے پارا ہائی ہو رہا ہے کہ تم لوگ خیال نہیں رکھتے ہو، دیکھتے نہیں ہو. یہی حال ہو رہا ہے ان کے دوست کا بھی. کہ ابھی تک جو آرام سے بات کر رہے تھے کہ بھیا مرزا شیرازی، جناب شیرازی میرا جو ہے عصا دے دیجیے، اب ان کا لیول جو ہے اوپر چلا گیا، پارا ہائی ہو رہا ہے کہ آپ کو مذاق سن رہا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے مطالعہ کرنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، تمام معاملات دیکھ رہے ہیں، عصا ہی دے رہے ہیں ہمارا. حد یہ ہوئے گی، غصہ ان کے اوپر چہرے پہ اتنا ہوا کہ غصہ لال، غصے سے چہرہ لال ہو گیا ان کا. جب غصے سے چہرہ لال ہو گیا تب مرزا شیرازی نے اپنے دو غلام کو حکم دیا کہ ان کا عصا لا کر دے دو. اب عصا لا کے دیا تو فوراً جو ہے شانت ہو گئے. اس وقت مرزا شیرازی نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو کچھ نہ ہونے کا نام تقویٰ نہیں ہے، کچھ ہو اور وہ ہو جائے اور اس پر صبر کرنے کے نام تقویٰ.
چلا جائے اور اس پہ صبر کرنا. یہ تقویٰ جو تم مجھے روز کے کہتے تھے کہ یہ شادہ لباس نہ پہنا کرو, یہ بہترین جو ہے جوتے نہ پہنا کرو, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مغرور ہو گیا ہوں. خدا کا میری شاعر شان نہیں ہے کہ میں پہنوں. میں نے بادشاہ میں ذکر کیا امیر المومنین کو, اہل بیت کو اپنا شیعہ بہترین کنڈیشن میں چاہیے. مفلسی والے حالت نہیں چاہیے کہ وہ مرے ہوئے بالکل چلے آ رہے ہیں, ہاتھتے گاتے چلے آ رہے ہیں, آنکھیں جو ہے باہر نکلی ہوئی ہیں اور جو ہے سوکھے ہوئے ہیں, لباس جو ہے وہ بغیر پریس کیا ہوا ہے, جوتے جو ہیں پھٹے ہوئے ہیں اور موزے سے جو ہے مدعا جھانک رہا ہے. یہ سب شیعہ مولا کو اور اہل بیت کو پسند ہی نہیں ہے. ہاں اگر مجبوری خدا نہ اللہ نہ کرے کوئی مفلسی میں ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو تقوی کا نام دے کر آدمی یہ کام انجام دے رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جہاں ہم نماز کا عادی بناتے ہیں, روزے کا عادی بناتے ہیں, ازاداری کا عادی بناتے ہیں, وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تقوی کا بھی عادی بنائیں. کیونکہ جب تقوی کا عادی بنائیں گے تو جو مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے عبداللہ سستانی کی, میں مرزا شیرازی کی یا اہل بیت کی, تو خدا بند عالم ہمارے لیے لوگوں کے دل میں خوف پیدا کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في تعهده وبنامته وفضله وعظم في أركانه وجل في شانه وحقق كل شيء علما وهو في مكانه وقال جميع خلقه بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل حميدا لا يقال محمودا لا يزول مبدئا ومعيدا وكل امر اليه يعود. ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اما بعد فقد يا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. البران سے سورہ ابھی آپ کے سامنے تقوی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے جب کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے تو حاصل کرنے کے بعد اس کا کچھ اثر بھی ہوتا ہے. خدا عالم کسی بھی چیز کا حکم یوں ہی نہیں دیتا ہے. خدا عالم کسی بھی چیز کا حکم اپنی کبریائی ثابت کرنے کے لیے نہیں دیتا ہے کہ میں بڑا ہوں زیادہ میں تم کو حکم دے دیا. جو عام طور سے دنیا کے جو باس ہوتے ہیں یا مالک ہوتے ہیں جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ کام ہو نہ ہو لیکن ہم نے تمہیں حکم دے دیا ہے زیادہ اس کو انجام دینا ہے. خدا عالم جہاں پر حاکم ہے وہیں پر حکیم بھی ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی کام کسی کو دیا گیا ہے تو بغیر سبب کے بغیر وجہ کے نہ ہو. خدا عالم نے اپنے خوف کے لیے اپنے تقوی کے لیے جب ہمیں حکم دیا ہے تو اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ بھی بتا دیا ہے کہ جب تم ہم سے ڈرنے لگو تو کسی سے نہیں ڈرو گے. جب کسی سے نہیں ڈرو گے تو تم ظالموں سے بھی ڈرو گے, کیونکہ تمہارا مرکز تمہارا محور جو ہے اس میں وہ صرف خدا عالم ہے. جب خدا عالم ہے تمہارے اندر اس کا خوف ہو جائے گا تو چاہے سامنے کتنی بڑی طاقت ہو وہ طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی ہے. یہ خدا عالم نے ظالموں سے لڑنے کا حکم دیا. کیوں بھائی ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیوں کسی کا مقابلہ کریں. ہمارے گھر میں ظلم ہو نہیں رہا ہے, ہمارے علاقے میں ظلم ہو نہیں رہا ہے, ہمارے محلے میں ظلم ہو نہیں رہا ہے. یہ بار بار یہ علماء حضرات ذاکرین حضرات تمہیں پوچھنے میں ظالموں سے لڑو, ظالموں کا مقابلہ کرو, ظلم کے خلاف آواز بلند کرو, ظلم کے خلاف قلم چلاؤ, ظلم کے خلاف ٹویٹ کرو, ظلم کے خلاف پوسٹ کرو. یہ کیوں آخر بار بار ظلم کے؟ کیونکہ اگر خداوند عالم اس بات کا حکم نہیں دے گا. قرآن مجید میں ہے کہ لولا دفع الناس لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. کہ خداوند عالم اگر لوگوں کو ظلم کا مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیتا تو یہ دنیا میں فتنہ و فساد کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں. دنیا میں فتنہ و فساد کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں. نہ صرف یہ کہ فتنہ و فساد نہیں ہوتا, یہ جو ظالمین جن کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, جن کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے, اگر ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی یہ کیا کریں گے؟ یہ جو میناریں تم دیکھ رہے ہو قرآن مجید کی سورہ حج کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جو تم میناریں دیکھ رہے ہو, یہ تم
دکانیں دیکھ رہے ہو، جو مسجدیں دیکھ رہے ہو، یہاں پر سے اللہ کی آواز درج کی جاتی ہے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں والی مسجدیں بلکہ گرجا گھر جو ہیں یا پھر جو کہا جائے غیر مسلمین کی جو عبادت گاہیں ان کو بھی برباد کر دیں گے اگر یہ ظالم اپنے پہ آ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پر ظلم کیا گیا ہے، داعش کا زمانہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ داعش کے زمانے میں جب موصل میں قبضہ کیا تھا تو کیا صرف مسلمانوں کی مسجدیں گرائی گئی تھی؟ نہیں، وہاں پر جو گرجا گھر تھے وہ گرجا گھر بھی گرائے گئے تھے، وہاں پر وہ گرجا گھر جو تھے عیسائی جو رہ رہے تھے ان کو بھی پریشان کیا جا رہا تھا، جو یہودی تھے ان کو بھی پریشان کیا جا رہا تھا۔ بھائی تم دیکھیں کہ اگر ظلم کا مقابلہ نہیں کیا، ظلم پہ نہیں ہوتا تو ظلم ٹوٹتا نہیں رکے گا، وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اگر ظلم کے لیے میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ آپ مشین گن لے کے درجات سڑکوں میں چلے جائیں، ظلم کے لیے یہ بھی نہیں کہ تلوار لے کے آپ کسی کا گلا کاٹنا شروع کر دیں۔ ظلم کے لیے ہے کہ آپ نے اگر چھوٹا سا بھی ظلم دیکھا ہے، چھوٹا سا بھی ظلم کسی ذات پر، کسی چیز کے اوپر، اس کا مقابلہ اسلام چھوٹی سی چیز پر کیوں؟ کیونکہ خدا عالم ہمیں آمادہ کرتا ہے، ترغیب کرتا ہے کہ تم چھوٹا دیکھو گے تو اس کو کہو گے چھوٹا، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات پہ کیا بولنا۔ ظلم کی تعریف جو بیان کی گئی کیا ہے کہ کوئی چیز جس کا جہاں پر رکھنے کا حق ہے اس کو وہاں پر وہاں نہ رکھا جائے، یہ ظلم ہے۔ جو چیز جہاں پر رکھنے کا حق ہے اس کو وہاں پر نہ رکھا جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت ساری جو پرسنالٹی یا شخصیت ہوتی ہیں ان کا ایک معاشرے میں مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ان کا ایک معاشرے میں مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ ان کو مثال کے طور پر اگر وہ مجلس میں یا محفل میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ مجلس و محفل میں سب برابر ہوتے ہیں، لیکن اس شخصیت کے شایع نشان یہ کہ جب وہ مثال کے طور پر مجلس یا محفل میں یا میٹنگ میں یا کسی جلسے میں آئے تو اس کو صدر محفل میں بیٹھایا جائے، اس کو صدر محفل میں بیٹھایا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن کیا ہو کہ آپ لیٹ آئے کسی کی نہیں بیٹھا رہے، کیا یہ اس کی ذات پہ ظلم ہو، چھوٹی سی بات ہو۔ یہ آپ کے سامنے عرض کروں، یہ جوتے اور چپل جو ہمارے اس وقت باہر پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ایک حق ہے جو پہن کے آیا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک صاحب، میں نے آپ کے سامنے پچھلے دنوں میں عرض کیا تھا کہ جمعے میں نکلنے کے لیے آدمی کو چاہیے خاماکی کے ساتھ نکلے کے بہترین لباس پہنے، اپنے آپ کو معطر کرے، پریس کیا ہوا لباس پہنے، بہترین چپل پہن کے آیا۔ پھر صاحب کا مولانا صاحب نے کہا تھا اس نے کیا کیا، جوتے پالش کرائی، چپلیں پالش کرائی، جو دھلنے والے جوتے ان کو دھلوا دیا، جو دھلنے والے چپلیں ان کو دھلوا دیا اور وہ پہن کے آیا، اور اس نے بہت اچھے سے رکھا بھی۔ ایسا نہیں کہ وہ آیا اس نے بہت سے لوگ چپل اتاری اور گھس گئے اندر۔ ایک یہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے نہیں، چپل اتاری اور اگر صبح کے اندر یا جو انہوں نے مناسب جگہ دیکھی اس مناسب جگہ پہ لے آ کر جوتے یا چپل کو رکھ دیا۔ اب رکھنے کے بعد ہم جب جلدی میں نکلے باہر تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس نے شوبیک پر رکھا ہے یا اس نے اپنی مناسب جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اپنی چپل جوتا ڈھونڈنے کے چکر میں ہم نے اس کا جوتا چپل گرا دیا۔ اب جب گرایا تو جو ابھی تک دھل کے لایا تھا یا پالش کر کے لایا تھا اب وہ کیا ہو بیکار ہو گیا۔ وہ جوتے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ہم کسی کو حقیر کرنا چاہتے ہیں، معذرت کہتے ہیں کہ ہماری جوتیوں کے برابر نہیں ہوگی۔ جب کسی کو حقیر کرنا چاہتے ہیں تو یہی جملہ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ میری جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو۔ جب جوتے یعنی جوتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اسلام نے ان جوتیوں کا بھی حق رکھا ہے کہ اگر تم نے کسی کے جوتے یا چپل کو گندا کر دیا ہے تو اس کے حق میں ظلم کیا ہے، اس کے حق میں ظلم کیا ہے۔ لہذا ہمیں آمادگی رکھنی چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اور چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز ہو۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں، یہ ایام، میں نے جو ظلم کا کسی بار قیادت کے بارے میں مسئلہ بیان کرا، یہ ایام جو چل رہے ہیں ظلم کے مقابلے کے ایام، ظلم کے مقابلے کے ایام، باطل کے مقابلے کے ایام۔ اگر میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ امام نے جب بصرہ والوں کو خط لکھا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ تسمعوا قولی، بلکہ ساتھ یہ بھی کہا تطیعوا امری، میری بات سننے کے ساتھ ساتھ میرے امر کی، میری باتوں کی اطاعت بھی کرو۔ ہم صرف مجلس سننے کے لیے یا خطبہ سننے کے لیے اگر آتے ہیں تو بات ٹھیک ہے، لیکن تو ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ میں آؤں گا چلا جاؤں گا، آپ آئیں گے چلے جائیں گے، خزاکر آئے گا پڑھے گا چلا جائے گا، لیکن اگر اس پہ امام کی باتوں پر عمل نہ کیا جائے، ان کی اطاعت نہ کی جائے تو ہم نے اپنا ٹائم بھی تو ویسٹ کیا۔ بھائی اگر وہ ٹائم کاروبار میں لگا لیتے شاید کچھ پروفٹ ہو جاتا، وہ ٹائم اگر پروفٹ کاروبار میں لگاتے تو شاید پروفٹ ہو جاتا، لیکن جب ہم آئے صرف ایک رسم ادا کرنے کے لیے کہ نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں مجلس نہیں آتے ہیں، وہ نہیں آتے ہیں، تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان
ظلم کے مقابلے میں در ایام میں اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ظلم چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد العربي البشير المدني محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على الحسين المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على الحسين الشهيد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔